بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ اہل قبور کی روح قبر میں باقی رہتی ہے اور ان کو علم اور شعور رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے دوست اور آشنا وغیرہ کو پہچانتا ہے جس وقت اس کی قبر پر زیارت کو آئیں، اور یہاں تک کہ ان کی جوتیوں کی تھپک اور ان کی آواز کو سنتا ہے۔ اور علاوہ ازیں جب کوئی پرندہ اس کی قبر پر بیٹھے تو نر اور مادہ میں فرق کر کے پہچان لیتا ہے، اور اپنے ثبوت کے لیے اس حدیث شریف کو پیش کرتا ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت اذا وضع فی قبره انہ یسمع قرین آلہم اذا انصرفوا، رواہ مسلم۔ اس کے جواب میں امر کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ بمصداق اس دلیل مبین کے کہ اس کا سننا اور جاننا غیر ممکن ہے، اور وہ ہرگز قیامت تک نہیں سنیں گے اور نہ ان کی پکار کو پہنچیں گے۔ پس آپ حضرات کی خدمات مبارکات میں عرض ہے کہ زید اور عمر کے خیالات کو موافق قرآن و حدیث کے بیان فرما کر طرفین کے شک اور وہم کو رفع کر دیں، اور اس مسئلہ میں کس طرح اعتقاد رکھنا چاہیے اور خوب واضح طور سے بیان فرمائیں تاکہ یقین کامل آ جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری یہ دو کتابیں جمع کیجیے۔ قرآن و حدیث کی روح سے زید کا قول غلط ہے اور عمر کا قول صحیح ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر کے قول کے لیے قرآن و حدیث میں دلیل موجود ہے۔ چنانچہ ایک دلیل وہی آیت ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ جو عمر کے قول میں موجود ہے، اور زید کے قول کے لیے قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ باقی رہی یہ حدیث ان المیت اذا وضع فی قبرہ الی آخری، جو زید نے اپنے قول کے ثبوت میں پیش کی ہے، اس سے اس قول کا ثابت ہونا نہیں ہوتا، کیونکہ زید کا اپنے قول میں پہلا دعویٰ یہ ہے کہ اہل قبور کی روح قبر میں باقی رہتی ہے۔ زید نے اپنے اس قول میں کسی خاص وقت کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا اس کا ظاہر مطلب یہی ہے کہ اہل قبور کی روح قبر میں ہمیشہ باقی رہتی ہے، حالانکہ حدیث مذکور سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث مذکور میں صرف یہ ذکر ہے کہ جب لوگ میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ پس حدیث مذکور سے اگر ثابت ہوگا تو صرف اتنا ثابت ہوگا کہ دفن کر کے لوٹتے وقت قبر میں روح باقی رہتی ہے، باقی اور اوقات میں روح کا قبر میں رہنا حدیث سے مذکور کے ثابت نہیں ہوا۔ زید کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اہل قبور کو علم و شعور رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے زیارت کے وقت وہ اپنے دوست و آشنا وغیرہ کو پہچانتے ہیں اور ان کے جوتوں کی آواز اور ان کی آواز کو سنتے ہیں۔ اس مقام میں بھی زید نے کسی خاص وقت کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا یہاں بھی اس دعوے کا ظاہر مطلب یہی ہوگا کہ اہل قبور کو ہمیشہ علم و شعور رہتا ہے، لیکن یہ دعویٰ بھی حدیث مذکور سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اوپر مذکور ہو چکا ہے کہ حدیث مذکور میں صرف یہ ذکر ہے کہ جب لوگ میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور یہ میت کا سننا اس واسطے ہے کہ صحیح حدیث کے موافق اس وقت مردے کے جسم میں روح آ جاتی ہے، سو اس وقت کے آنے سے ہمیشہ مردے جسم میں روح کا آنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بس حدیث مذکور سے ثابت ہوگا تو صرف اتنا ثابت ہوگا کہ دفن کر کے لوٹتے وقت میت کو علم و شعور رہتا ہے، اور حدیث مذکور سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی کہ دفن کر کے لوٹنے کے بعد بھی اہل قبور کو علم و شعور رہتا ہے۔ لہذا اہل قبور کو ہمیشہ علم و شعور کا رہنا بھی حدیث مذکور سے ثابت نہیں ہوا۔
پس زید کا دوسرا دعویٰ بھی غلط ہو گیا۔ تیسرا دعویٰ زید کا یہ ہے کہ جب کوئی پرندہ اس کی قبر پر بیٹھتا ہے تو نر اور مادہ میں فرق کر کے پہچان لیتا ہے۔ یہ دعوے حدیث مذکور سے بالکل ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ پرندوں میں فرق کر کے پہچاننا بصارت یعنی آنکھ سے دیکھنے کے متعلق ہے۔ حالانکہ حدیث مذکور سے میت کے لیے بصارت کا ہونا ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا حدیث مذکور سے میت کا پرندہ میں فرق کر کے پہچان لینا ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ زید کا یہ دعویٰ عقلاً بھی باطل ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اپنی زندگی میں بھی اکثر پرندوں کے نر و مادہ میں نہیں فرق کر سکتا تو موت کے بعد کیوں کر ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ زید کا یہ قول بے سند اور خلاف شریعت ہے، اور امر کا قول مدلل اور شرع کے موافق ہے، لہذا مسلمانوں کو لازم ہے کہ زید کے قول سے پرہیز کریں اور امر کے قول کو اختیار کریں۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ جواب مولانا عبدالحق اعظمی حفظہ اللہ نے غالباً تحریر کیا تھا، جس پر سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی سیف الکل فی الکل کی مہر ثبت تھی، اور ان کے فتاوی نظریہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہیں ان کے شاگرد رشید محمد عبد الرحمن مبارک پوری بھی اس کا جواب لکھتے ہیں اپنے شیخ کے غالباً فرمان پر، تو اس طریقے سے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ مُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، پارہ نمبر 22 سورہ فاطر، یعنی جو لوگ قبر میں ہیں تو ان کو سنانے والا نہیں ہے، تو سنا نہیں سکتا۔ اور فرماتا ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، پارہ نمبر 20 سورہ نمل، بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو۔ یہ دونوں آیتیں نص صریح ہیں اس بات پر کہ مردے نہیں سنتے ہیں، اور مردے کا سننا جیسا کہ زید کہتا ہے کسی آیت کسی حدیث سے ثابت نہیں، اور زید کی یہ بات بھی کسی آیت یا حدیث صحیح سے ثابت نہیں کہ قبروں پر جو لوگ زیارت کو آتے ہیں ان کو مردے پہچان لیتے ہیں، اور قبروں پر کوئی پرندہ بیٹھتا ہے تو نر اور مادہ میں فرق کر کے پہچان لیتے ہیں۔ اور زید نے اپنے ثبوت کے لیے جو حدیث صریح پیش کی ہے اس سے اس کا مدعا ثابت نہیں ہوتا، چونکہ اس زمانہ میں بہت سے عوام و جہال احناف کا قریب قریب وہی خیال ہے جو زید کا ہے۔ اس لیے یہاں غایت الاوتار ترجمہ در مختار مصنف مولوی خرم علی صاحب حنفی سے سماع موتیٰ کے متعلق ایک مضمون نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مولوی صاحب ممدوح فرماتے ہیں کہ فتح القدیر میں مذکور ہے کہ میت کو سماع نہیں تو فہم بھی نہیں، اور بعد موت کے میت کی قبر کی زیارت ہوتی ہے نہ میت کی۔ اور یہ جو صحیح بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مقتولوں کی لاشوں کو کنویں میں ڈلوا کر ان سے فرمایا کہ جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، یعنی شکست کفار، اس کو تمہیں پہنچ پایا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا آپ مردوں سے کلام کرتے ہیں یا رسول اللہ؟ تو فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قابو میں میری جان ہے کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے ہو۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی معارض صحیح بخاری میں دوسری حدیث ثابت ہے کہ عائشہ صدیقہ نے اس روایت کو قرآن مجید کی 2 آیتوں سے رد کیا۔ اول یہ آیت کہ ما انت بمسمع من فی القبور، یعنی تو جو قبروں میں ہیں ان کو سنا نہیں سکتا، اور دوسری آیت فإنک لا تسمع الموتیٰ، جو قبر میں مردے ہیں تو ان کو سنا نہیں سکتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ کلام بطریق ضرب المثل تھا زندوں کی نصیحت کے واسطے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قبرستان میں جا کر فرمایا کہ تمہاری عورتوں کے نکاح ہو گئے،
اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے اور تمہارے مکانوں میں اور لوگ ساکن ہو گئے، یہ خبر تمہاری ہی ہے ہمارے پاس، سو ہماری خبر تمہارے پاس کیا ہے؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ تکلم اور سماع موتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے تھا، بنا بر اعجاز کے، تاکہ کافروں کو حسرت زیادہ ہو، اور وہ جو صحیح مسلم میں حدیث مرفوع ہے کہ میت جوتیوں کی آواز سنتا ہے جب لوگ اس کو دفن کر کے پھرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائی دفن کا یہ سماع اور فہم مقدمہ ہے۔ جواب دہی سوال منکر نکیر کے سوال کا اس خصوصیت کی وجہ یہ ہے اور حدیث اور آیتوں کے مضمون میں اتفاق ہو جائے، تعارض نہ باقی رہے، اس واسطے کہ دونوں آیتیں عدم سماع موتا کے مفید ہیں۔ یہاں تک الفتح نہر الرائق میں کہا کہ جواب اس کا تیسرا نہایت خوب جواب ہے، یعنی حضرت کا تکلم اور اسماع بطریق معجزہ تھا، تو اس سے عموم سماعت موتا ثابت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بنا بر اعجاز کے حضرت سے شجر اور حجر نے بھی کلام کیا ہے، حالانکہ شجر اور حجر محل کلام نہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے جواب کی تقویت دوسری حدیث سے صحیح ہو سکتی ہے کہ جب منکر اور نکیر مومن سے جواب معقول سنتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ تم کنومت العروس یعنی آرام سے سو جیسے دولا سوتا ہے۔ ظاہراً یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ مومن اس عالم سے غافل ہو جاتا ہے جیسے سوتا آدمی غافل ہوتا ہے اور کلام نہیں سنتا۔ بالجملہ ہم لوگ اہل تقلید ہیں، پائے اجتہاد کا نہیں رکھتے۔ پھر جن فقہا کے ہم مقلد ہیں، جب ان کے نصوص سے ثابت ہوا کہ میت کو فہم اور سماع نہیں، تو اس میں زیادہ گفتگو اور تفتیش کرنا بھی موقع ہے۔ یہ حنفیوں کا مسئلہ ہے، واللہ اعلم۔ انتہا ما فی غایۃ الاوتار، صفحہ 385، جلد نمبر 2۔ الحاصل، میت کے سماع اور شعور کے متعلق زید کا قول کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کا قول غلط و باطل ہے، اور آیت مذکورہ بالا سے اور بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بعض اوقات مردوں کو سنا دے، جیسا کہ وہ اپنی قدرت سے شجر و حجر وغیرہ کو سنا سکتا ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔